ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں نقل کی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ فحش بات کرے اور نہ کوئی فضول بات کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ڈھال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زرہ کو کہا جاتا تھا، جنگی لباس کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی، لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جس سے صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور باقی سارا جسم وہ ڈھانپ لیتا تھا، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ڈھال ہے، ایک ایسا لباس ہے کہ جس سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس کے ٹوٹنے کی جو چیزیں بیان فرمائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہاں کھانا پینا یا خواہشات نفسانی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فحش باتوں سے پرہیز کرے، اور دوسری فرمایا کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا منشا یہ ہے کہ آدمی کو چپ کا روزہ ہو، جسے ہم چپ کا روزہ کہتے ہیں۔ اب لایانی بات یا فضول بات، ہم دن میں کتنی باتیں ہماری ایسی ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فضول ہوتی ہیں، جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر فحش بات ہم مزاج میں ہر وقت کسی دوست کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا مجلس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی لازمی معنی پایا جاتا ہے، یعنی زوم معنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو معنی والی بات نکلتی۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے بعید ہے، اور خاص کر حالت روزے میں اس سے پرہیز ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر خود تو لڑائی کی صورت ہی نہیں، اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اتنا صبر ہو، اتنی برداشت ہو۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے میں روزے سے ہوں، یعنی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ روزہ کوئی ہم نے ایسی چیز اٹھائی ہے کہ بس اگلے بندے نے آنکھیں دکھائی اور ہم نے لڑائی کر دی۔ اور پھر اکثر لڑائی کے بعد یہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ چونکہ میں روزے سے تھا تو معلوم پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ جو شریعت کی منشا یہ ہے کہ روزے میں کوئی بھی گالی دے تو اس سے برداشت کرنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے۔ تو اس ساری حدیث کا جو خلاصہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور رکنے کا نام نہیں، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ اس ساری چیز کا ادراک اور استحضار رہے گا تو پھر روزہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔